میں دعوت دینا چاہتا ہوں فضیلۃ الشیخ جناب مولانا ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو کہ ان کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو شائقائیں اور اپنے علمی خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی ہستیاں ہوں، بڑی سے بڑی شخصیات ہوں، ان کے زندگی کے کچھ پہلو ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پہلو کے بارے میں وہ خود یہ سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں دنیا کو علم نہ ہو، بلکہ وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ لیکن ہم سب کے نبی، جن کی زندگی پر پوری آج کی یہ نشست، بلکہ آج کا یہ اجلاس جن کی زندگی پر، جن کی سیرت پر قائم کیا گیا ہے، پیارے رسول کی زندگی کا ایک ایک دن، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ ایک کھویا کہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، اور جس کی ایک ایک سطر، ایک ایک لائن آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اسے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ دیکھیے، گھر، کسی کا بھی گھر ہو، یہ عبارت ہے کن چیزوں سے؟ اس گھر میں ماں باپ ہو، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، بیوی ہو، بیوی کے ناز نخرے ہو، بچے ہوں، بچوں کی کلکاریاں ہوں، بچوں کی گونج ہو، دوست یار ہوں، انہی چیزوں سے عبارت ہے ایک گھر۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر
کا گھر اور آپ کے گھر میں جو افراد تھے ان افراد کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، ان افراد کے ساتھ آپ کا تعلقات کیسا تھا، انہی باتوں پر مختصر وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیمی کی حالت میں آنکھیں کھولا۔ اکثر سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے ابا جان اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جب 2 مہینے کے ہوئے اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی۔ یتیمی کی حالت میں آپ نے آنکھ کھولی۔ ماں اکیلی تھی جس نے آپ کو باپ کا پیار بھی دیا، باپ کی حفاظت بھی دیا اور ماں کا پیار بھی دیا۔ 6 سالوں تک آپ ماں کے ساتھ تھے، اس کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ماں سے آپ کا لگاؤ، ماں سے آپ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی آپ نے اللہ رب العزت والجلال سے یہ کہا کہ اللہ مجھے اپنی ماں کے بخشش کے لیے اجازت دیا جائے۔ ماں جس کا انتقال کفر پر ہوا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت والجلال سے یہ التجا کی، یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی ماں کے مغفرت کے لیے اجازت دیا جائے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اجازت طلب کی اور کہا کہ اللہ کم سے کم مجھے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کو جب اجازت ملی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی ماں کے قبر پر گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ استأذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، کہ میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ مجھے اپنی ماں کے مغفرت کے لیے اجازت دی جائے، فلم یؤذن لی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ ثم استأذنت ربی ان ازور قبرها، پھر میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، فأذن لی، تو مجھے اجازت دے دیا گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ قبر پر پہنچے، آپ روئے اور اتنا روئے کہ آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے سب رونے لگے، اس لیے کہ ماں ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، یہ ذرا آپ ان سے پوچھئے جس کے پاس ماں نہیں ہے۔ آپ نے کمری عمری میں ہی ماں کا جو سایہ تھا وہ آپ کے اوپر سوٹ کیا، اس کے باوجود آپ کی شخصیت وہ تھی جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے تمہارے زندگی میں تو وہ ماں ہے۔ تو ماں کی محبت، ماں کے لیے تڑپ آپ کے دل میں کس قدر تھی، آپ نے اندازہ کیا کہ آپ رو رہے اور اتنا رو رہے کہ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب رونے لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خاصیت اور آپ کا امتیاز تھا کہ جتنے آپ کے رشتہ دار تھے، قرابت دار تھے، جتنے لوگوں سے آپ کا تعلق تھا، آپ نے ان کے احسان کا بدلہ احسان سے چکایا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ماں کے بعد جس نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا وہ آپ کے چچا تھے۔ آپ کے گھر کے یہ بھی ایک فرد ہیں، چچا کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ چچا جو سارے مکہ والوں کے سامنے آپ کے لیے کھڑے رہتے تھے، آپ کے لیے لڑتے تھے۔ حضرت عباس، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ نے ابو طالب کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا ابو طالب کے لیے؟ حل نفعت ابا طالب بشیء، آپ نے ابو طالب کے لیے کچھ کیا؟ کان یحوتک ویغضب لک، آپ کے لیے وہ غصہ ہو جاتے تھے، لوگوں سے لڑتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نعم، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن آج میری وجہ سے جہنم کا یہ عذاب ان کے ایڑی سے اوپر نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میری وجہ سے، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، اگر میں نہ ہوتا تو لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ ابو طالب کے احسان کا بدلہ تھا کہ ابو طالب نے جب آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ وفاداری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ابو طالب نے احسان کیا، آپ نے ان کے لیے یہ کیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے سے نکل گئے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، گھر
ایک گھر کے سب سے زیادہ جس سے سابقہ پڑتا ہے وہ گھر کی مالکن یعنی زوجہ محترمہ، بیویاں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ کا ماحول گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ کہا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں سب سے اچھا اپنے بیویوں کے لیے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امت کو یہ نصیحت دی، آپ کا تعلقات اپنے امتیوں کے مقابلے میں اپنے بیویوں سے کیسا تھا؟ وہ بیوی جو سب سے پہلے آپ کے عقد میں آئی، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کی وفات تک کسی اور بھی عورت سے آپ نے شادی نہیں کی، بلکہ جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں غیرت کرتی تھی کہ اللہ کے رسول ہر وقت انہی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جتنی ہمیں غیرت خدیجہ سے آتی تھی اتنی کسی سے نہیں آتی تھی۔ وما رأيتها، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا انہیں، ولكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر ذکرها، لیکن اللہ کے رسول اتنا ذکر کرتے تھے کہ کبھی کبھار حضرت عائشہ اما عائشہ کہتی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے۔ کبھی کبھار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ وہ تو ایسی تھیں، ان کی اوصاف گنائے جاتے تھے۔ پیارے رسول ان کی صفات، ان کے کمالات کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے وکان لی منہا ولد، یہی تو بیوی ہیں جن سے مجھے اولاد تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے دوستوں کے پاس آپ ان کے وفات کے بعد ہدایہ بھیجا کرتے تھے، بلکہ ان کے ایک ایک چیزوں سے آپ کے دل میں کتنی تڑپ تھی، کتنا لگاؤ تھا۔ اندازہ کیجئے جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بیوی جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایک ایک چیزوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ساری محبت اس کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کے بعد کا، جب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قید کیے گئے انہیں فدیہ دے کر چھڑایا جائے، فدیہ دے کر چھڑایا جائے۔ ان قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہوتے ہیں، حضرت عاص بن ربیع جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، عاص بن ربیع بھی ان لوگوں میں ہوتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ پاتا ہے کہ اب فدیہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ سامان بھیجتی ہیں تاکہ ان سامان کے عوض ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ جو سامان آتا ہے ان سامان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا وہ ہار جو انہوں نے حضرت زینب کو دیا تھا، وہ ہار وہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے اور ان کی بیٹی اپنے شوہر کے فدیہ کے طور سے وہ ہار بھیجتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دکھلاتے ہیں کہ یہ وہ ہار ہے جو آپ کی بیٹی نے آپ کے داماد کے فدیہ کے طور پر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب اس ہار پر پڑتی ہے، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، بے ساختہ۔ آپ کو خدیجہ کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سارے ایام، وہ ساری خوبصورت یادیں آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں کہ خدیجہ کے ساتھ آپ نے کتنا بہترین اور اچھا وقت گزارا تھا۔ صحابہ سے آپ کہتے ہیں کہ افرأیتم ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوها علیها، اگر تم لوگ یہ سمجھو کہ جو اس نے بھیجا ہے وہ بھی لوٹا دو اور جو قیدی ہے اس کو بھی آزاد کر دو، ففعلوا، تو دے دو اس کا وہ فدیہ جو اس نے بھیجا ہے میری بیٹی نے، وہ بھی انہیں لوٹا دو اور ان کے قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ یہ نبی کی محبت تھی اپنی بیوی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے بعد بھی کس طرح ان کا ذکر خیر کرتے تھے۔ ذرا اور آگے بڑھیے اور اس بات پر روشنی میں ڈالتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیویوں کا جو آج مسئلہ ہے یا آج جو گھر گھر کی بات ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ نے اسے ڈیل کیسے کیا، کیسے اس مسئلے کو حل کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں پوری روایت نہ بیان کر کے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے
نان و نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا. جب دنیا کے لوگوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا کہ سب بہت اچھی طرح زندگی گزار رہی ہیں, تو اب فطری حساب سے ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے بھی نان و نفقہ میں کچھ اضافہ کیا جائے, اور انہوں نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کر دیا. اللہ کے رسول نے ان سے علیحدگی اور تنہائی اختیار کر کے آپ اپنے کمرے میں چلے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب آیا مسجد میں لوگ بیٹھ کے کنکڑیاں یعنی غور و فکر میں لگے ہوئے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے سارے بیویوں کو طلاق دے دیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میں آگے بڑھا, میں اپنی بیٹی سے کے پاس گیا, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیٹی سے پہلے میں حضرت عائشہ کے پاس گیا. میں نے عائشہ سے کہا کہ تم لوگ اس حد تک اب پہنچ چکی ہو کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ گی, تم لوگ اب اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ گی. انہوں نے کہا پہلے اپنی بیٹی کو سمجھائیے. اس کے بعد حضرت عائشہ کو چھوڑ کر وہ حفصہ کے پاس چلے گئے. حضرت حفصہ سے انہوں نے کہا یہی بات. حضرت حفصہ رونے لگی. حضرت عمر نے کہا کہ میری محبت ہے جس کی وجہ سے نبی نے تمہیں طلاق نہیں دیا, ورنہ نبی ابھی تمہیں طلاق دے دیتے. یہ میری محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق نہیں دیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے پوچھتے کہاں ہیں اللہ کے رسول. بتایا جاتا ہے کہ اوپر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب وہ جاتے ہیں 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے ہیں, تب آپ کے غلام اشارہ کرتے ہیں کہ آپ جائیے. اللہ کے رسول کے گھر کی حالت دیکھیے. آپ جب گھر میں پہنچتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ گھر نبی کا گھر ہے. اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت والجلال دے دیتا, لیکن اس کے باوجود آپ کا تواضع اور آپ کے گھر کی حالت کیا تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں پہنچا تو آپ کے جسم پر صرف ایک ازار تھی, آپ اسے درست کرنے لگے. آپ کے جسم کے اوپر صرف ایک ازار تھی, آپ اسے درست کرنے لگے, اوپر کے حصے پر کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, آپ سو رہے ہیں کس پر؟ آپ ایک ایسی چٹائی پر سو رہے ہیں جس کا نشان آپ کے جسم پر ہے. جسم مبارک پر وہ چٹائی اثر ڈال چکی ہے, اس کا نشان پڑا ہوا ہے. کہتے جب میں گھر میں دیکھتا ہوں تو گھر میں ایک مٹھی صرف جو ہے. یہ کس کے گھر میں؟ یہ نبی کے گھر کی حالت تھی کہ نبی کے گھر میں صرف ایک مٹھی جو اور ایک غیر دباغت دیا ہوا ایک چمڑا اسی پہ لٹک رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب یہ کیفیت دیکھتا ہوں مجھے رونا آنے لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول, یہ کیسر و کسرا ہے, یہ کیسر و کسرا ہے, اور یہ ان کی زندگی یہ ہے کہ فالثمار والانہار, کہ یہ کیسر و کسرا پھلوں میں اور باغاتوں میں زندگی گزار رہے ہیں, نہروں کے نیچے آشائش میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ سید الاولین والآخرین, سارے لوگوں کے سردار, آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایسے بستر پر سوئے ہوئے جو بستر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کی تربیت کے لیے 29 دن تک ان سے علیحدگی اختیار کر لی, اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کے اے نبی آپ کے بیویوں کو اختیار ہے, وہ چاہے تو آپ کے ساتھ رہیں یا چاہے تو دنیا لے کر الگ ہو جائیں. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن زوجات مؤمنات طيبات قانتات, کہ اللہ رب العزت والجلال نے اختیار دیا. بلکہ سورہ احزاب کی 2ری آیت نازل ہوئی, اللہ نے کھل کے کہا کہ اگر اے نبی کی بیویاں آپ چاہیں تو آپ سب لے کر علیحدہ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, اور اگر آپ چاہیں تو نبی کے ساتھ رہیں. بلکہ دوسرا موقف دیکھیے, جب کئی بیویاں ہوتی ہیں تو اختلاف ہوتا ہے گھر میں, یہ گھر کی بات ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ جو یہ یہودیہ سے آپ سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ جن سے ان کا نکاح ہوا تو وہ یہودی تھے, بلکہ سردار تھے یہودیوں کے. جنگ میں جب ان کے شوہر مارے گئے, ان کے باپ مارے گئے, وہ قیدی بنا کر لائی گئی. نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ یعنی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانت من اجمل نساء العرب, بڑے عرب کی خوبصورت عورتوں میں تھی. تو نبی علیہ السلام کی بعض بیویوں کو یہ بات غیرت آتی تھی اس پر. ایک مرتبہ حضرت صفیہ رونے لگتی ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, آ کے رونے لگتی ہیں. نبی علیہ السلام ان سے مذاق میں پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ
مجھے فلاں آپ کی فلاں بیوی نہیں ہے، کہا کہ میں تو یہودیہ کی بیٹی ہوں، میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے طور پر یہ کہا کہ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے باپ نبی، تمہارے چچا نبی اور تمہارے شوہر نبی، یہ سب نبی ہیں۔ تمہارا مقام تو یہ کہ تمہارا شوہر بذات خود میں نبی ہوں، تمہارے باپ موسیٰ جس نسل تم ہو وہ نبی تھے، اور ان کے بھائی ہارون وہ نبی تھے، تم تو بہت اشرف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا تھا آپ اس سے بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بلکہ اور آگے بڑھیے، بیٹیوں کا مسئلہ آیا۔ بیٹیوں کا جب مسئلہ آتا ہے تو لوگ بسا اوقات جذبات میں بہہ کر بہت سارے غلط فیصلے، غلط ڈیسیزن لے لیتے ہیں، اور جو ساری زندگی جس پر ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے شوہر آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، آپ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے علی؟ بیان کیا جاتا ہے کہ علی باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے تلاش میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی مٹی میں پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یعنی آپ کی فراست دیکھیے، آپ یہ نہیں پوچھتے، آپ کی عقل کہ آپ یہ نہیں پوچھتے کہ معاملہ کیا تھا، کیا ہوا تھا۔ آپ حضرت علی سے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، آپ انہیں ایک نئی کنیت سے یاد کرتے ہو، کہتے ہیں قم یا ابا تراب۔ سیئن کے الفاظ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے محبوب کنیت میری ہو گئی، مجھے سب سے زیادہ اچھی کنیت یہی لگتی تھی جو پیارے رسول نے کہا مجھ سے کہ قم یا ابا تراب۔ آپ نے مسائل کو، بسا اوقات ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے بیچ میں والدین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو رات میں پیدا ہوئے کل حل ہو جائیں گے، لیکن اگر اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیوی کے گھر والے پڑھ دیں وہ سارے مسائل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے یہ نہیں پوچھا، صلح صفائی نہیں کروائی، معاملہ کیا تھا، کیسے ہوا تھا۔ آپ نے ان کی دلجوئی کی کہ بات دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی آتی ہیں، دوسری صحیح روایت ہے، حضرت فاطمہ آتی ہیں آپ کے پاس، کہتی ہیں کہ گھر کا کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے، ایک چھالا پڑ گیا اس پر۔ آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ آپ اس وقت نہیں رہتی، جب آپ آتے ہیں حضرت عائشہ آپ کو بتلاتی ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ جاتے ہیں ان کے پاس، آپ جا کے انہیں نوکر چاکر نہیں دیتے، معاملے کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹی جب بستر پر جایا کرو تو ایک وظیفہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ پڑھ کے سویا کرو، سبح اللہ 33 واحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے بعض روایت میں یہ کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خیر لکما من خادمکما، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ معاملے کو وہیں پہ ختم کرتے تھے۔ تو آپ نے سب کے ساتھ احسان کیا، اور یہاں تک کہ آپ آج سب سے زیادہ گھر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادہ تعلق ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوستوں کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، اور ایک گھر کے فرد کی طرح وہ رہتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ آپ نے کیا حضرت ابو بکر جو یار غار تھے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ آپ نے کیا چکایا؟ ابو بکر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ سے یہ کہا کہ هل انتم تارکو لی صاحبی، جب اختلاف ہوا بعض معاملات میں تو آپ نے لوگوں سے کہا، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ سے کہ هل انتم تارکو لی صاحبی، میرے ساتھی کو تم لوگ ستانا بند کرو گے یا نہیں بند کرو گے؟ بلکہ آپ نے کہا کہ میں سب کے احسان کا بدلہ چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، فَإِنَّهُ وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ۔ جب سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، جب سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے، ابو بکر ہی تو تھے، ابو بکر ہی تھے جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے میری حمایت کی، تو میں ان کے احسان کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ جب انصار نے اپنے دل و جان سے آپ کی حمایت کی تو انصاریوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ انصار کے 3 نسلوں کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، کہ اللہ تو انصار پر رحمت برسا، تو انصار کی اولادوں پر رحمت برسا، تو انصار کے اولادوں کی اولادوں پر رحمت برسا۔ تو جس نے آپ کے ساتھ جو کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، اور جب ویسا ہی سلوک کیا جائے گا تبھی گھر کے حالات بہتر ہوں گے، اور گھر میں سارے لوگوں کو جب
ان کا حق دیا جائے گا، معاملے کو ڈیل کرنے کی صلاحیت آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا، تب ہم نبی کے اسوہ اور آئیڈیل سے اپنے گھر کو بہتر بنا سکیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہم یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو نبی کی زندگی میں جو بھی اسوہ اور نمونہ ہے، ان اسوہ اور نمونہ سے ہمیں اپنے زندگی کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں ہر طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اور اس اجلاس میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، جن لوگوں نے بھی اس کے لیے کوششیں کی ہے، بار الہ تو انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔